اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ابھی ہم نے اس میں ہماری گفتگو چل رہی ہے شادی اور بیاہ کے احکام پر ہماری گفتگو ہے۔ تو شادی کے بارے میں بتایا تھا کہ شادی بذات خود ایک مستحب کام ہے، سنت ہے، اچھا ہے کام اور مستحب ہے، اور تاکید کی گئی ہے اس کے لیے۔ لیکن جو شخص شادی نہ ہونے کی وجہ سے فعل حرام کا مرتکب ہوتا ہو تو اس پر شادی کرنا واجب ہے۔ صحیح، یعنی شادی بذات خود تو واجب نہیں ہے کہ ہر انسان پہ واجب ہے کہ وہ شادی کرے، لیکن اس کی تاکید کی گئی ہے، مستحب ہے شادی کرنا۔ اور اگر انسان شادی نہ کرنے کی وجہ سے حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، حرام میں مبتلا ہو رہا ہے، تو پھر شادی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے گزشتہ دروس میں بہت ساری باتیں بیان کی تھی سلسلے میں، کس سے شادی جائز ہے، کس سے جائز نہیں ہے وغیرہ۔ پھر اچھی بیوی کے جو ہے وہ بتایا کہ ایک مومن کی شان کیا ہے، کیسی اپنی شریک حیات جو ہے وہ انتخاب کرے، منتخب کرے۔ تو آج مثلا یہ اس میں چند چیزیں بتائی تھی کہ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی شریک حیات کے انتخاب میں صرف ظاہری شکل و صورت اور مال کو معیار قرار نہ دے، بلکہ اس کے صفات کو مد نظر رکھے۔ آئیے دیکھیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ایک بہترین زوجہ کو کن صفات کا حامل ہونا چاہیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں یہ باتیں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، آج خلاصے کے طور پر جو ہے مرور کر رہے ہیں تاکہ آگے دوسرا نیا جو ہے وہ یعنی عنوان ہم اختیار کریں۔ نمبر 1 محبت کرنے والی ہو، نمبر 2 باعفت اور پاک دامن ہو، یعنی نیک شریف اور صالحہ بیوی ہو، یعنی خاتون ہو تو اس سے شادی کی جائے۔ اپنے خاندان میں باعزت ہو، اپنے شوہر کے سامنے متواضع ہو، یعنی اس کے سامنے وہ اکڑ غرور تکبر نہ کرے، اس کی بات کو سنتی ہو، سننے والی ہو، یعنی ایسی خاتون۔ اس کی زینت و آرائش صرف اپنے شوہر کے لیے ہونا چاہیے، یعنی اس کی جو زینت ہے، آرائش ہے، میک اپ جسے ہم کہتے ہیں، صحیح ہے، وہ کس کے لیے ہو؟ اپنے شوہر کے لیے ہو۔ اپنے شوہر کی مطیع و فرما بردار ہو، یعنی اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو، اپنے شوہر کی بات مانتی ہو۔ یہ ہے ایک اچھی بیوی کے مثلا۔ دوسرے خراب بیوی، یعنی خراب بیوی کون ہوتی ہے، کیسی خاتون جو ہے وہ خراب بیوی کے مثلا جو ہے وہ کیسی خاتون خراب بیوی ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں ایک خراب بیوی کے صفات مندرجہ ذیل ہیں۔ کیا ہے خراب بیوی؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ایک خراب بیوی کی صفات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 اپنے خاندان میں اس کی کوئی عزت نہ ہو، ایسی خاتون جس کی اپنے خاندان میں کوئی عزت نہ ہو، وہ بیوی اگر اس سے شادی کی جائے یا وہ بیوی ہو تو وہ اچھی بیوی نہیں ہے۔ حاسد اور کینہ پرور ہو، یعنی حسد رکھتی ہو، بغض رکھتی ہو، کینہ رکھتی ہو، تو ایک ایسی خاتون جو ہے وہ اچھی بیوی نہیں ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری سے دور ہو، تقوی نہ ہو اس کے یہاں، پرہیزگاری نہ ہو، اللہ سے نہ ڈرتی ہو، واجبات کو ادا نہ کرتی ہو، محرمات سے پرہیز نہ کرتی ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ بیوی ایک کامیاب بیوی اور اچھی بیوی نہیں ہے۔ اغیار کے لیے زینت کرنے والی ہو، یہ بیوی تو بہرحال بہت خراب ہے، یعنی جو بیوی مثلا شوہر کے بجائے دوسروں کے لیے مثلا زینت کرتی ہو، میک اپ کرتی ہو، اپنے آپ کو سجاتی ہو، بناؤ سنگار کرتی ہو، تو یہ بیوی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کیا ہے، نظر میں خراب بیوی ہے۔ اغیار کے لیے زینت کرنے والی ہو، شوہر کی نافرمان ہو، شوہر کی اطاعت اور فرما برداری نہ کرتی ہو، یعنی شوہر کی بات نہ مانتی ہو، شوہر کی اطاعت اور فرما برداری نہ کرتی ہو۔ اب عقد نکاح، عقد نکاح نمبر 1، عقد نکاح میں لڑکے اور لڑکی کی رضامندی اور ایک دوسرے کو پسند کر لینا یا رشتہ طے ہو جانا ہی کافی نہیں ہے۔ مثلا یہ نہیں ہے کہ ایک لڑکا
ایک لڑکی خاتون ایک مثلا مرد اگر جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو مثلا پسند کر لیتے ہیں یا ایک دوسرے سے ان کے مزاج مل جاتے ہیں یا ایک دوسرے سے ان کے مثلا جو ہے وہ قربت ہوتی ہے کسی بھی عنوان سے، تو اب یہ مثلا عقد نکاح کے لیے کافی ہے نہیں، یہ نکاح بلکہ نکاح ہونا ضروری ہے، یعنی یہ کافی نہیں ہے بلکہ مخصوص صیغوں کو پڑھنا بھی ضروری ہے۔ یعنی جیسا ہوتا ہے بہت سارے جو ہے مثلا دوستی کے بیس پہ مثلا ساتھ رہتے ہیں، صحیح، بہت سارے مثلا جو ہے کہ بھئی ایک دوسرے سے مثلا جو ہے وہ انہیں لگاؤ ہے، ان سے محبت ہے، تو اس بنا پہ تو یہ کافی نہیں ہے بلکہ صیغوں کا مخصوص صیغوں کا پڑھنا ضروری ہے، صحیح، مخصوص جو صیغے ہیں نکاح کے ان کا پڑھنا ضروری ہے کہ جس کے بغیر دونوں ایک دوسرے کے محرم نہیں ہوتے، یعنی اگر صیغے نہیں پڑھے گئے ہیں تو ایک دوسرے کے محرم نہیں ہوتے اس طریقے سے صرف زبان سے کہنے سے یا مثلا جو ہے وہ ایسے بول دینے سے، بلکہ مخصوص اور خاص صیغے ہیں جن کے پڑھنے کے بعد ہی جو ہے وہ مرد اور عورت آپس میں محرم ہوتے ہیں، صحیح، اور پھر وہ اپنی ازدواجی زندگی گزار سکتے ہیں کہ جس کے بغیر دونوں ایک دوسرے کے محرم نہیں ہوتے۔ یاد رہے کہ صرف منگنی ہو جانے یا تاریخ طے ہو جانے سے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے محرم نہیں ہو جاتے ہیں، یعنی کسی کا رشتہ ہو گیا، کسی سے مثلا جو ہے وہ رشتہ طے ہو گیا لڑکے لڑکی کا آپس میں، تو اس سے وہ ایک دوسرے کے محرم نہیں ہوتے، صحیح، ایک دوسرے کے محرم نہیں ہوں گے۔ محرم کب ہوں گے؟ جب عقد نکاح ہو جائے گا، جب عقد نکاح ہو جائے گا، اس سے پہلے وہ ایک دوسرے کے محرم نہیں ہوں گے۔ اور ان میں اور دوسرے نامحرم افراد میں کوئی فرق نہیں ہوتا، یہ بھی نہیں ہے کہ ایک مثلا محرم انسان نامحرم انسان عام انسان ہے جو نامحرم ہے، اور ایک یہ ہے جس سے رشتہ ہو گیا مثلا یا جس لڑکی سے رشتہ ہو گیا، صحیح، تو اب اس میں اور عام انسان میں بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ ان دونوں میں کوئی فرق ہو گیا ہو رشتہ ہونے سے، یعنی رشتہ ہونے سے کوئی فرق نہیں ہوتا، رشتہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، صحیح، بلکہ محرم کس چیز سے ہوں گے؟ صیغہ عقد جاری ہونے سے۔ اگر صیغہ عقد جاری ہو گیا تو کوئی مشکل نہیں ہے، پھر صرف منگنی ہو جانے یا تاریخ طے ہو جانے سے لڑکی کے یعنی لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے محرم نہیں ہو جاتے اور ان میں اور دوسرے نامحرم افراد میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ نمبر 2، اگر صیغہ نکاح میں ایک حرف کی غلطی ہو جائے جس سے معنی بدل جائے تو عقد باطل ہوگا۔ اگر ایسی غلطی ہوئی ہے جس سے معنی بدل جائے، اگر معنی بدل گئے تو کیا ہوگا؟ نکاح باطل ہو جائے گا۔ لیکن غلطی ایسی ہے جس سے معنی نہیں بدل رہے ہیں، غلطی تو ہے عربی کے اعتبار سے غلطی ہے لیکن معنی نہیں بدلے تو اس سے عقد باطل نہیں ہوگا، بلکہ جو صیغہ پڑھا جا رہا ہے تو صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے عربی زبان میں ہو، صحیح طریقے سے ہو باقاعدہ، اور معنی اس کے پورے ہوتے ہوں، تو پھر عقد نکاح ہوگا اور اس سے دونوں ایک دوسرے محرم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کسی سے بائی چانس کوئی غلطی حرف میں ہو گئی، ایسے حرف میں غلطی کہ جس سے معنی نہیں بدلے تو پھر چلے گا، ٹھیک ہے، لیکن اگر معنی بدل گئے تو پھر نکاح باطل ہو جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔